خلافت و ملوکیت سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرض ناشر، کتاب کے فاضل مصنف مولانا سید ابوالعلا مودودی رحمہ اللہ نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا میں ایک تاریخ ساز انسان کی حیثیت سے معروف و متعارف ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کے فکر و عمل کو اسلام کے تقاضوں کے مطابق صحیح سمت عطا کی ہے اور اسلامی تعلیمات کی روشنی میں جد و جہد کے نئے رخ متعین کیے ہیں۔ مولانا کی دعوت انقلابی، ان کا پیغام حیات آفریں اور ان کا کام ہماگیر ہے۔ فکر و نظر کا کوئی گوشہ، سعی و عمل کی کوئی جولا نگاہ ایسی نہیں جو مولانا کے افکار و نظریات سے متاثر نہ ہو۔ وہ چونکہ ایک ہماگیر انقلاب کے داعی ہیں، اس لیے انہوں نے پوری زندگی کو خدا پرستی کی بنیاد پر استوار کرنے کی کوشش کی ہے۔ سیاست بھی چونکہ دین ہی کا ایک حصہ ہے، اس لیے مولانا نے سیاسی اور دستوری مسائل پر بھی بڑی شرح و بسط کے ساتھ فکر انگیز بحث کی ہے اور اسلامی نظام حکومت کے حقیقی خد و خال کو بڑے عمدہ انداز میں نمایاں کیا ہے۔ سیاست حیات انسانی کا ایک نہایت اہم شعبہ ہونے کی حیثیت سے ہر دور میں انسانوں کی توجہ کا مرکز رہا ہے، مگر دور جدید میں زمان و مکان کی سمٹ جانے کی وجہ سے ہیئت حاکمہ کی قوت میں چونکہ غیر معمولی اضافہ ہوا ہے، اس لیے نظم اجتماعی میں سیاست کی حیثیت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے اور دور جدید کا کوئی شخص، خواہ اس کا تعلق کسی شعبہ زندگی سے ہو، اسے نظر انداز نہیں کر سکتا۔ مولانا نے اس موضوع کی غیر معمولی اہمیت کے پیش نظر زیر نظر کتاب تحریر فرمائی ہے، جس میں اسلامی نظام حکومت، جسے دینی اصطلاح میں خلافت کہا جاتا ہے، کہ اہم گوشوں کو بڑی خوبی کے ساتھ نمایاں کرتے ہوئے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ نظام ملوکیت سے کس طرح اور کس لحاظ سے ممیز و ممتاز ہے۔ یہ کتاب پہلے اسلامک پبلشرز نے شائع کی تھی، اب ادارہ ترجمان القرآن اسے شائع کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے۔ نیاز مند محمد فاروق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیباچہ۔ اس کتاب کا موضوع بحث یہ ہے کہ اسلام میں خلافت کا حقیقی تصور کیا ہے، کن اصولوں پر وہ صدر اول میں قائم ہوئی تھی، کن اسباب سے وہ ملوکیت میں تبدیل ہوئی، کیا نتائج اس تبدیلی سے رونما ہوئے اور جب وہ رونما ہوئے تو ان پر امت کا رد عمل کیا تھا۔ ان امور کی توضیح کے لیے میں نے سب سے پہلے قرآن مجید کی ان تمام آیات کو جن سے سیاست کے بنیادی مسائل پر روشنی پڑتی ہے، ایک خاص ترتیب کے ساتھ جمع کر دیا ہے تاکہ ایک ناظر کے سامنے بیک وقت اسلامی حکومت کا وہ نقشہ آ جائے جسے کتاب الہی قائم کرنا چاہتی ہے۔ دوسرے باب میں یہ بتایا ہے کہ قرآن و سنت اور اکابر صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کے اقوال سے ہم کو اسلام کے اصول حکمرانی کیا معلوم ہوتے ہیں۔ تیسرے باب میں خلافت راشدہ کی وہ امتیازی خصوصیات بیان کی ہیں جو تاریخ سے ثابت ہیں۔ اس کے بعد ایک باب میں ان اسباب سے بحث کی ہے جو خلافت سے ملوکیت کی طرف انتقال کے موجب ہوئے اور تفصیل کے ساتھ بتایا ہے کہ یہ تبدیلی کس تدریج سے ہوئی۔ پھر دو مستقل ابواب اس بحث کے لیے وقف کیے ہیں کہ خلافت اور ملوکیت کے درمیان حقیقی فرق کیا ہے، کیا تغیرات تھے جو خلافت کی جگہ ملوکیت کے آ جانے پر واقع ہوئے، کس طرح خلافت راشدہ کا زوال مسلمانوں میں مذہبی تفرقوں کی ابتدا کا موجب ہوا اور کیا مسائل ان تفرقوں سے پیدا ہوئے۔ اس کے بعد میں نے یہ بتایا ہے کہ نظام ریاست کی اس تبدیلی نے مسلمانوں کی زندگی میں جو رخنے ڈال دیے تھے، انہیں بھرنے کے لیے علماء امت نے کیا کوششیں کی ہیں اور اس سلسلے میں نمونے کے طور پر امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہم اللہ کے کام کو پیش کیا ہے۔ اس کتاب کے بعض مضامین پر مختلف حلقوں کی طرف سے سخت اعتراضات بھی ہوئے ہیں۔ ان میں سے جو اعتراضات معقول تھے، ان کا جواب میں نے اپنی
اب میں نے آخری ضمیمہ میں دے دیا ہے۔ باقی اعتراضات سے بحث کرنے کی ضرورت مجھے محسوس نہیں ہوئی۔ اہل علم خود میری کتاب اور معترضین کے ارشادات کو دیکھ کر رائے قائم کر سکتے ہیں۔ لاہور، 28 صفر 1386 ہجری۔ ابوالعلا۔ باب اول، قرآن کی سیاسی تعلیمات۔ نمبر 1، تصور کائنات۔ سیاست کے متعلق قرآن کا نظریہ اس کے اساسی تصور کائنات پر مبنی ہے، جسے نگاہ میں رکھنا اس نظریے کو ٹھیک ٹھیک سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ فلسفہ سیاست کے نقطۂ نظر سے اگر اس تصور کائنات کا جائزہ لیا جائے تو حسب ذیل نکات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ الف، اللہ تعالیٰ اس پوری کائنات کا اور خود انسان کا اور ان تمام چیزوں کا خالق ہے جس سے انسان اس دنیا میں مستفید ہوتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، انعام 73۔ اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا۔ قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، رعد 16۔ کہو اللہ ہی ہر چیز کا خالق ہے اور وہی یکتا ہے، سب کو مغلوب کر کے رکھنے والا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ النساء 1۔ لوگوں ڈرو اپنے اس رب سے جس نے تم کو ایک جان سے پیدا کیا اور اس سے اس کا جوڑا وجود میں لایا، اور ان دونوں سے اس نے بکثرت مرد و عورت دنیا میں پھیلا دیے۔ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، البقرہ 29۔ وہی ہے جس نے تمہارے لیے وہ سب چیزیں پیدا کی جو زمین میں ہیں۔ هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، فاطر 3۔ کیا اللہ کے سوا اور کوئی خالق ہے جو تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے؟ افرأیتم ما تمنون، کبھی تم نے غور کیا یہ نطفہ جو تم ڈالتے ہو؟ اانتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، اس سے بچہ تم بناتے ہو یا اس کے بنانے والے ہم ہیں؟ نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین، ہم نے تمہارے درمیان موت کو تقسیم کیا ہے اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں۔ الا ان نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، کہ تمہاری شکلیں بدل دیں اور کسی ایسی شکل میں تمہیں پیدا کر دیں جس کو تم نہیں جانتے۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، اپنی پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہو، پھر کیوں سبق نہیں لیتے؟ افرأیتم ما تحرثون، کبھی تم نے سوچا یہ بیج جو تم بوتے ہو؟ اانتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، ان سے کھیتیاں تم اگاتے ہو یا ان کے اگانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکہون، ہم چاہیں تو ان کھیتیوں کو بھسک بنا کر رکھ دیں اور تم طرح طرح کی باتیں بناتے رہ جاؤ۔ انا لمغرومون، کہ ہم پر تو الٹی چٹی پڑ گئی۔ بل نحن محرومون، بلکہ ہمارے تو نصیب ہی پھوٹے ہوئے ہیں۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر دیکھا یہ پانی جو تم پیتے ہو؟ اانتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، اسے تم نے بادل سے برسایا ہے یا اس کے برسانے والے ہم ہیں؟ لو نشاء جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، ہم چاہیں تو اسے سخت کھاری بنا کر رکھ دیں، پھر کیوں تم شکر گزار نہیں ہوتے؟ افرأیتم النار التی تؤرون، کبھی تم نے خیال کیا یہ آگ جو تم سلگاتے ہو؟ اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اس کا درخت تم نے پیدا کیا ہے یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ب، اپنی پیدا کردہ اس خلق کا مالک، فرما روا اور مدبر و منتظم بھی اللہ ہی ہے۔ لہ ما فی السماوات والارض وما بینہما وما تحت الثری، طٰہٰ 8۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے اور جو کچھ ان کے درمیان ہے اور جو کچھ زمین کی تہ میں ہے۔ وَلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، الروم 26۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، سب اس کے مطیع فرما ہے۔
वश्शम्स वल्क़मर वन्नुजूम मुसख्खरातिम बिअम्रिह अला लहुल खल्क़ वल अमर तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। आराफ 54। सूरज और चांद और तारों को उसने पैदा किया है, सब उसके हुक्म से मुसख्खर, खबरदार रहो। उसी की खल्क है और उसी की हुक्मरानी। बड़ा बाबरकत है अल्लाह, सारी कायनात का मालिक व परवरदिगार। युदब्बिरुल अम्रा मिनस समाए इलल अर्द। अस्सजदा 5। आसमान से ज़मीन तक दुनिया का सारा इंतज़ाम वही करता है। जीम। इस कायनात में सॉवरेनिटी, हाकमियत एक अल्लाह के सिवा किसी की नहीं हो सकती और नहीं है, और ना किसी का ये हक है कि हाकमियत में उसका कोई हिस्सा हो। अलम तालम अन्नल्लाह लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द। अल बकरा 107। क्या तुम नहीं जानते कि आसमानों और ज़मीन की बादशाही अल्लाह ही की है। वलम यकुल लहू शरीकुम फिल मुल्क। फुरकान 2। और बादशाही में कोई उसका शरीक नहीं है। वलहुल हम्दु फिल ऊला वल आखिरा वलहुल हुक्म व इलैहि तुरजाऊन। अल क़सस 70। दुनिया और आखिरत में सारी तारीफ़ उसी के लिए है और हुक्म का इख्तियार उसी को है और उसी की तरफ तुम पलटाए जाने वाले हो। इनिल हुक्मु इल्ला लिल्लाह। अनआम 57। फैसले का इख्तियार किसी को नहीं है सिवाय अल्लाह के। मा लहुम मिन दूनिही मिन वलिय्युम वला युशरिकु फी हुक्मिही अहदा। अल कहफ 26। बंदों के लिए उसके सिवा कोई वली और सरपरस्त नहीं, और वो अपने हुक्म में किसी को शरीक नहीं करता। यक़ूलून हल लना मिनल अम्रि मिन शै कुल इन्नल अम्रा कुल्लहु लिल्लाह। आले इमरान 154। वो कहते हैं कि हमारे इख्तियार में भी कुछ है। कहो, इख्तियार सारा का सारा अल्लाह ही का है। लिल्लाहिल अम्रु मिन क़ब्ल व मिन बाद। अर्रूम 4। अल्लाह ही के हाथ इख्तियार है, पहले भी और बाद में भी। लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द व इलल्लाहि तुरजाउल उमूर। हदीद 5। आसमानों और ज़मीन की बादशाही उसी की है और सारे मामलात उसी की तरफ रुजू किए जाते हैं। अफमन यख्लुकु कमन ला यख्लुक अफला तज़क्करून। नहल 17। क्या वो जो पैदा करता है उसकी तरह हो सकता है जो पैदा नहीं करता, तुम होश में नहीं आते। अम जाअलू लिल्लाहि शुरकाअ खलकू का खल्किही फतशाबहल खल्कु अलैहिम। अर्राद 16। क्या उन लोगों ने अल्लाह के कुछ ऐसे शरीक बना लिए हैं जिन्होंने अल्लाह की तरह कुछ पैदा किया हो और उन पर तख्लीक का मामला मुश्तब्बह हो गया हो। कुल अराअयतुम शुरकाअकुमुल्लज़ीना तदऊना मिन दूनिल्लाह अरूनी माज़ा खलकू मिनल अर्दि अम लहुम शिरकुम फिस समावात अम आतैनाहुम किताबन फ़हुम अला बय्यिनतिम मिन्ह बल इन यइदिज़ ज़ालिमूना बादहुम बादन इल्ला गुरूरा। इन्नल्लाहा युमसिकुस समावाति वल अर्दा अन तज़ूला वला इन ज़ालता इन अमसकहुमा मिन अहदिम मिन बादी इन्नहु काना हलीमन गफूरा। सूरह फातिर आयात 40 ता 41। तर्जुमा। इनसे कहो, कभी तुमने देखा है अपने उन शरीकों को जिन्हें तुम खुदा को छोड़कर पुकारा करते हो। मुझे बताओ, उन्होंने ज़मीन में क्या पैदा किया या आसमानों में उनकी क्या शिरकत है। अगर ये नहीं बता सकते तो इनसे पूछो, क्या हमने कोई तहरीर लिख दी है जिसकी बिना पर ये अपने इस शिर्क के लिए कोई साफ सनद रखते हों। नहीं, बल्कि ये जालिम एक दूसरे को महज फरेब के झांसे दिए जा रहे हैं। हकीकत यह है कि अल्लाह ही है जो आसमानों और ज़मीन को टल जाने से रोके हुए है, और अगर वो टल जाएं तो अल्लाह के बाद कोई दूसरा इन्हें थामने वाला नहीं है। बेशक अल्लाह बड़ा हलीम और दरगुजर फरमाने वाला है। दाल। हाकमियत की जुमला सिफ़ात और जुमला इख्तियारात सिर्फ़ एक अल्लाह ही में मरकूज़ हैं। इस कायनात में कोई इन सिफ़ात व इख्तियारात का हामिल सिरे से है ही नहीं। वही सब पर गालिब है, सब कुछ जानने वाला, बेऐब और बेखता है, सब का निगहबान है, सबको अमान देने वाला है।
ہمیشہ زندہ اور ہر وقت بیدار ہے، ہر چیز پر قادر ہے، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں، ہر شے چار و ناچار اس کی تابع فرمان ہے، نفع اور ضرر سب اس کے اختیار میں ہیں، کوئی اس کے سوا اور اس کے اذن کے بغیر نہ کسی کو نفع پہنچا سکتا ہے نہ نقصان، اس کے اذن کے بغیر کوئی اس کے آگے سفارش تک نہیں کر سکتا، وہ جس سے چاہے مواخذہ کرے اور جسے چاہے معاف کر دے، اس کے حکم پر نظر ثانی کرنے والا کوئی نہیں، وہ کسی کے سامنے جواب دہ نہیں اور سب اس کے سامنے جواب دہ ہیں، اس کا حکم نافذ ہو کر رہتا ہے اور کوئی اس کے حکم کو ٹالنے کی قدرت نہیں رکھتا۔ حاکمیت کی یہ تمام صفات صرف اللہ ہی کے لیے مخصوص ہیں اور ان میں کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ انعام 18۔ وہی اپنے بندوں پر غلبہ رکھنے والا ہے اور وہی دانا اور ہر چیز سے باخبر ہے۔ عالم الغیب والشہادہ الکبیر المتعال الرعد 9۔ پوشیدہ اور ظاہر سب چیزوں کا جاننے والا، بزرگ اور برتر رہنے والا۔ الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الحشر 23۔ بادشاہ عیب و نقص سے پاک، غلطی سے مبرہ، امن دینے والا، نگہبان، غالب، بزرگ و حاکم، حکم کو نافذ کرنے والا، کبریائی کا مالک۔ الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا بإذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم۔ ہمیشہ زندہ، اپنے بل پر آپ قائم، نہ اس کو اونگ آئے نہ نیند لاحق ہو، آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے پاس سفارش کرے؟ جو کچھ لوگوں کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے اور جو ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ واقف ہے۔ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ الملک 1۔ بڑا بابرکت ہے وہ جس کے ہاتھ میں بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بیدہ الملک کل شیء والیہ ترجعون یاسین 83۔ جس کے ہاتھ میں ہر چیز کا اختیار ہے اور اسی کی طرف تم پلٹائے جانے والے ہو۔ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا آل عمران 83۔ آسمانوں اور زمین کے سب رہنے والے چار و ناچار اسی کے تابع فرمان ہیں۔ ان العزت للہ جمیعا هو السمیع العلیم یونس 65۔ طاقت بالکل اسی کے ہاتھ میں ہے، وہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ قل فمن یملک لکم من اللہ شیئا ان اراد بکم ضرا او اراد بکم نفعا الفتح 11۔ کہو اگر اللہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو کون ہے اس سے تمہیں کچھ بھی بچا سکتا ہے، یا اگر وہ تمہیں نفع پہنچانا چاہے تو کون اسے روک سکتا ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ يُصِيبُ بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ یونس 107۔ اگر اللہ تمہیں ضرر پہنچائے تو اسے دور کرنے والا خود اللہ ہی کے سوا کوئی نہیں ہے، اور اگر وہ تیرے ساتھ بھلائی کرنا چاہے تو اس کے فضل کو پھیر دینے والا بھی کوئی نہیں، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے فضل فرماتا ہے اور وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ البقرہ 284۔ تم خواہ اپنے دل میں بات کو ظاہر کرو یا چھپاؤ، اللہ اس کا محاسبہ تم سے کر لے گا، پھر جسے چاہے گا وہ معاف کرے گا اور جسے چاہے گا سزا دے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ ابصر بہ واسمع ما لہم من دونہ من ولی ولا یشرک فی حکمہ احدا الکہف 26۔ کمال درجے کا دیکھنے اور سننے والا، اس کے سوا کوئی بندوں کا ولی اور سرپرست نہیں، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا۔
قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا۔ الجن 22۔ کہو مجھے کوئی اللہ سے بچا نہیں سکتا اور نہ اس کے سوا میں کوئی جائے پناہ پا سکتا ہوں۔ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ المؤمنون 88۔ وہ پناہ دیتا ہے اور اس کے مقابلے میں پناہ نہیں دی جا سکتی۔ إِنَّهُ هُوَ يُبْدِئُ وَيُعِيدُ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ ذُو الْعَرْشِ الْمَجِيدُ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ۔ بروج 13-16۔ وہی ابتدا کرتا ہے اور وہی اعادہ کرتا ہے اور وہی بخشنے والا ہے اور محبت کرنے والا، تخت سلطنت کا مالک اور بزرگ، جو کچھ چاہے کر گزرنے والا۔ ان اللہ یحکم ما یرید۔ المائدہ 1۔ بے شک اللہ جو کچھ چاہتا ہے فیصلہ کرتا ہے۔ واللہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ الرعد 41۔ اللہ فیصلہ کرتا ہے اور کوئی اس کے فیصلے پر نظر ثانی کرنے والا نہیں۔ لا یسأل عما یفعل وہم یسألون۔ انبیاء 23۔ جو کچھ وہ کرتا ہے اس پر کسی کے سامنے وہ جواب دہ نہیں ہے اور دوسرے سب جواب دہ ہیں۔ لا مبدل لکلماتہ ولن تجد من دونہ ملتحدا۔ الکہف 27۔ اس کے فرامین کو بدلنے والا کوئی نہیں اور تو اس کے مقابلے میں کوئی جائے پناہ نہیں پا سکتا۔ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ التین 8۔ کیا اللہ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے؟ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آل عمران 26۔ کہو خدایا ملک کے مالک، تو جسے چاہے ملک دے اور جس سے چاہے چھین لے، جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے، ساری بھلائی تیرے اختیار میں ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ان الارض للہ یورثها من یشاء من عبادہ۔ الاعراف 128۔ در حقیقت زمین اللہ کی ہے، اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا وارث بناتا ہے۔ حاکمیت الہیہ۔ کائنات کے اسی تصور کی بنیاد پر قرآن کہتا ہے کہ انسانوں کا حقیقی فرما روا اور حاکم بھی وہی ہے جو کائنات کا حاکم و فرما روا ہے۔ انسانی معاملات میں بھی حاکمیت کا حق اسی کو پہنچتا ہے اور اس کے سوا کوئی انسانی یا غیر انسانی طاقت بطور خود حکم دینے اور فیصلہ کرنے کی مجاز نہیں ہے۔ البتہ فرق صرف یہ ہے کہ نظام کائنات میں تو اللہ کی حاکمیت و فرما روائی اپنے زور پر آپ قائم ہے، جو کسی کے اعتراف کی محتاج نہیں ہے، اور خود انسان بھی اپنی زندگی کے غیر اختیاری حصے میں تباً اس کی حاکمیت و فرما روائی کا اسی طرح مطیع ہے جس طرح ایک ذرے سے لے کر کہکشانی نظاموں تک ہر چیز اس کی مطیع ہے۔ لیکن انسان کی زندگی کے اختیاری حصے میں وہ اپنی اس حاکمیت کو بزور مسلط نہیں کرتا، بلکہ الہامی کتابوں کے ذریعے سے، جن میں آخری کتاب یہ قرآن ہے، ان کو دعوت دیتا ہے کہ شعور و ارادہ کے ساتھ اس کی حاکمیت تسلیم اور اس کی اطاعت اختیار کریں۔ اس مضمون کے مختلف پہلوؤں کو قرآن میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ الف، یہ کہ کائنات کا رب ہی در حقیقت انسان کا رب ہے اور اسی کی ربوبیت تسلیم کرنی چاہیے۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ الہ قل اغیر اللہ ابغی ربا وہو رب کل شیء۔ انعام 164۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہو میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے، سے لے کر کہو کیا اللہ کے سوا میں کوئی اور رب تلاش کروں، حالانکہ ہر چیز کا رب تو وہی ہے۔ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض۔ اعراف 54۔ در حقیقت تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس۔
سورہ الناس آیات 1 تا 3۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب کی، انسانوں کے بادشاہ کی، انسانوں کے معبود کی۔ قل من یرزقکم من السماء والارض ام من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون فذلکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔ یونس 31 تا 32۔ کہو کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ سماعت اور بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں؟ کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے، اور کون دنیا کا نظام چلاتا ہے؟ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ کہو پھر تم ڈرتے نہیں؟ پھر تو وہ اللہ ہی تمہارا حقیقی رب ہے۔ آخر حق کے بعد گمراہی کے سوا اور کیا رہ جاتا ہے؟ تم کدھر پھرائے جا رہے ہو؟ بے یہ کہ حکم اور فیصلے کا حق اللہ کے سوا کسی کو نہیں، اسی کی بندگی انسانوں کو کرنی چاہیے اور یہی صحیح طریقہ کار ہے۔ وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ۔ شورى 10۔ تمہارے درمیان جو اختلاف بھی ہو اس کا فیصلہ کرنا اللہ کا کام ہے۔ ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا ایاہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ یوسف 40۔ حکم اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں، اس کا فرمان ہے کہ تم اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، یہی صحیح دین ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ یقولون هل لنا من الامر من شیء قل ان الامر کلہ للہ۔ آل عمران 154۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا بھی کچھ اختیار ہے، کہو اختیار سارا کا سارا اللہ ہی کا ہے۔ جیم یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی خالق ہے۔ الا لہ الخلق والامر۔ اعراف 54۔ خبردار اسی کی تخلیق ہے اور اسی کا امر ہے۔ دال یہ کہ حکم دینے کا حق اللہ کو اس لیے ہے کہ وہی کائنات کا بادشاہ ہے۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما الی الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض۔ المائدہ 38 تا 40۔ چور مرد اور چور عورت دونوں کے ہاتھ کاٹ دو سے لے کر کیا تم نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ یہ کہ اللہ کا حکم اس لیے برحق ہے کہ وہی حقیقت کا علم رکھتا ہے اور وہی صحیح رہنمائی کر سکتا ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم واللہ یعلم وانتم لا تعلمون۔ البقرہ 216۔ ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں ناپسند ہو اور وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ایک چیز تمہیں پسند ہو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ واللہ یعلم المفسد من المصلح۔ البقرہ 222۔ اللہ ہی جانتا ہے کہ مفسد کون ہے اور مصلح کون۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء۔ البقرہ 255۔ جو کچھ ان کے سامنے ہے اسے بھی وہ جانتا ہے، اور جو کچھ ان سے اوجھل ہے اس سے بھی وہ باخبر ہے، اور اس کے علم میں سے کسی چیز کا وہ احاطہ نہیں کر سکتے بجز ان چیزوں کے جن کا وہ علم دینا چاہے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضِلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِلَىٰ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ البقرہ 232۔ جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت کی مدت کو پہنچ جائیں تو انہیں اپنی پسند کے شوہروں کے ساتھ نکاح کرنے سے نہ روکو، سے لے کر یہ تمہارے لیے زیادہ شائستہ اور پاکیزہ طریقہ ہے۔
اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم الی آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا فریضۃ من اللہ ان اللہ کان علیما حکیما۔ النساء 11۔ اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں تم کو ہدایت دیتا ہے سے لے کر تمہارے ماں باپ اور تمہاری اولاد میں سے کون بلحاظ نفع تم سے قریب تر ہے، اس کو تم نہیں جانتے۔ وراثت کا حصہ اللہ نے مقرر کر دیا ہے، یقیناً اللہ سب کچھ جانتا ہے اور دانا ہے۔ یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ الی یبین اللہ لکم ان تدلوا واللہ بکل شیء علیم۔ النساء 176۔ وہ تم سے فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ کلالہ کے معاملے میں تمہیں فتویٰ دیتا ہے سے لے کر اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹک نہ جاؤ، اور وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ انفال 75۔ اللہ کی کتاب میں رشتہ دار دوسروں کی بنسبت ایک دوسرے سے کے زیادہ حقدار ہیں، اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ انما الصدقات للفقراء الی فریضۃ من اللہ واللہ علیم حکیم۔ توبہ 60۔ صدقات تو فقراء کے لیے ہیں سے لے کر یہ اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا قاعدہ ہے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم الی کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ واللہ علیم حکیم۔ النور 58 تا 59۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے غلام تمہارے پاس اجازت لے کر آئیں سے لے کر اس طرح اللہ تمہیں احکام کھول کر بتاتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن الی ذالکم حکم اللہ یحکم بینکم واللہ علیم حکیم۔ ممتحنہ 13۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جو مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہارے پاس آئیں ان کا امتحان لو سے لے کر یہ اللہ کا حکم ہے، وہ تمہارے معاملات میں فیصلہ کرتا ہے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا ہے۔ نمبر 3، اللہ کی قانونی حاکمیت۔ ان وجوہ سے قرآن فیصلہ کرتا ہے کہ اطاعت خالصتاً اللہ کی اور پیروی اسی کے قانون کی ہونی چاہیے، اس کو چھوڑ کر دوسروں کی یا اپنی خواہشات نفس کی پیروی ممنوع ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا لہ الدین الا للہ الدین الخالص۔ الزمر 2۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے، بس تم دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کرو۔ خبردار، دین خالص اللہ ہی کے لیے ہے۔ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین وامرت لان اکون اول المسلمین۔ الزمر 11 تا 12۔ کہو مجھے حکم دیا گیا ہے کہ دین کو اللہ کے لیے خالص کر کے اس کی بندگی کروں، اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ سب سے پہلے سر اطاعت جھکا دینے والا میں ہوں۔ لقد بعثنا فی کل امۃ رسولا ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت۔ النحل 36۔ ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا کہ اللہ کی بندگی کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو۔ نوٹ: ہر وہ ہستی جو اللہ کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور اللہ کے سوا جس کی بندگی کی جائے۔ وما امروا الا لیعبدوا اللہ مخلصین لہ الدین حنفاء۔ البینہ 5۔ ان کو کوئی حکم اس کے سوا نہیں دیا گیا کہ یکسو ہو کر اللہ کی بندگی کریں اور دین کو اس کے لیے خالص کریں۔
इत्तबिउ मा उन्जिला इलैकुम मिर रब्बिकुम वला तत्तबिउ मिन दूनिही औलिया। आराफ 3। पैरवी करो उस चीज़ की जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई है तुम्हारे रब की तरफ से, और उसे छोड़कर दूसरे सरपरस्तों की पैरवी ना करो। वला इनित्तबाता अहवाअहुम बादा मा जाअका मिनल इल्म मा लका मिनल्लाहि मिन वलिय्यिन वला वाक। अर्राद 37। और अगर तूने उस इल्म के बाद जो तेरे पास आ चुका है उनकी ख्वाहिशात की पैरवी की तो अल्लाह के मुकाबला में ना तेरा कोई हामी होगा ना बचाने वाला। सुम्मा जालनाका अला शरीअतिम मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवा अल्लज़ीना ला यालमून। अल-जासिया 18। फिर हमने तुझको दीन के एक ख़ास तरीक़े पर कायम कर दिया, बस तू उसी की पैरवी कर और उन लोगों की ख्वाहिशात की पैरवी ना कर जो इल्म नहीं रखते। वो कहता है कि अल्लाह ने इंसानी मामलात को मुंज़बित करने के लिए जो हदें मुकर्रर कर दी हैं उनसे तजावुज़ करने का किसी को हक़ नहीं है। तिल्का हुदूदुल्लाह फ़ला तातदूहा वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल-बकरा 229। ये अल्लाह की बांधी हुई हदें हैं, इनसे तजावुज़ ना करो, और जो अल्लाह की हुदूद से तजावुज़ करें वही ज़ालिम हैं। तिल्का हुदूदुल्लाह वमन यतअद्दा हुदूदल्लाहि फ़क़द ज़लम नफ़्सह। अत-तलाक़ 1। ये अल्लाह की हदें हैं, और जो अल्लाह की हद से तजावुज़ करे उसने अपने नफ्स पर ख़ुद जुल्म किया। व तिल्का हुदूदुल्लाह वलिल काफ़िरीना अज़ाबुन अलीम। अल-मुजादिला 4। ये अल्लाह की हदें हैं और पाबंदी से इनकार करने वालों के लिए दर्दनाक सज़ा है। नीज़ वो कहता है कि अल्लाह के हुक्म के ख़िलाफ़ जो हुक्म भी है ना सिर्फ गलत और नाजायज़ है बल्कि कुफ्र व ज़लालत और जुल्म व फ़िस्क है। इस तरह का हर फ़ैसला जाहिलियत का फ़ैसला है जिसका इनकार लाज़िमाए ईमान है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल काफ़िरून। अल-माइदा 44। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वही काफिर है। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। अल-माइदा 45। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वही ज़ालिम हैं। वमन लम यहकुम बिमा अंज़लल्लाहु फ़उलाइका हुमुल फ़ासिक़ून। अल-माइदा 47। और जो अल्लाह के नाजिल करदा हुक्म के मुताबिक फ़ैसला ना करें वही फ़ासिक हैं। अफ़ा हुक्मुल जाहिलियत यबग़ून वमन अहसनु मिनल्लाहि हुक्मन लिक़ौमी यूक़िनून। अल-माइदा 50। क्या वो जाहिलियत का फ़ैसला चाहते हैं, हालांकि यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह से बेहतर फ़ैसला करने वाला और कौन हो सकता है। अलम तरा इलल लज़ीना यज़उमूना अन्नहुम आमनू बिमा उन्ज़िला इलैक वमा उन्ज़िला मिन क़ब्लिक युरीदूना अन यतहाकमू इलत ताग़ूत वक़द उमिरू अन यकफ़ुरू बिही व युरीदु शैतानु अन युदिल्लहुम दलालन बईदा। अन-निसा 60। क्या तूने नहीं देखा उन लोगों को जो दावा करते हैं कि वो ईमान लाए हैं उस किताब पर जो तेरी तरफ नाजिल की गई है और उन किताबों पर जो तुझसे पहले नाजिल की गई थीं, और फिर चाहते हैं कि फ़ैसले के लिए अपना मामला तागूत के पास ले जाएं, हालांकि उन्हें इसका इनकार करने का हुक्म दिया गया था। शैतान चाहता है कि उन्हें भटका कर गुमराही में दूर ले जाए।